PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست۔ میں ہوں احمد قریشی۔ آج پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم پاکستان نے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے ایک خصوصی تقریب، ایک میموریل ایونٹ منعقد کروایا، جس میں جو سری لنکن مینیجر جن کے ساتھ وہ سانحہ پیش آیا سیالکوٹ میں، اس حوالے سے ان کو یاد کیا گیا، اور ساتھ ہی ملک عدنان، وہ پاکستانی جو ان کے کولیگ جنہوں نے کوشش کی ان کو بچانے کی، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ کچھ مناظر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کی تقریب کے، اور یہ ایک بہت اچھا ایونٹ تھا۔ اس کے اندر تقریباً پاکستانی میڈیا، پاکستان کے مختلف جو ہیں امپورٹنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے لوگ، علماء کرام اور دوسرے جو مختلف مذاہب کے جو قائدین ہیں، وہ سب وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ایونٹ تھا، جہاں پہ جو سفیر ہیں سری لنکا کے وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ ایونٹ جو ہے کرنا اس وقت جو ہے بہت اچھا تھا۔ اس میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے، وہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا یہ 2-3 چیزیں دکھانے جا رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو تصویریں بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ جو فیملی ہے، جو میت ہے سری لنکن مینیجر کی، جن کے ساتھ وہ سانحہ پیش آیا، پریانتھا کمار دیوادانا، جو کہ قتل ہوئے اس ہجوم میں، یعنی ایک ایسا واقعہ جس سے یعنی ہم سب جو ہیں بحیثیت پاکستانی شرمندہ ہو گئے ہیں، اور اس کا بہت تفصیل سے وزیر اعظم پاکستان نے اور بہت کھل کے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی PTV سے کئی صحافی اور ہماری صحافی کئی دوست جو ہیں ہم وہاں پہ موجود تھے، اور میرے خیال میں پہلی دفعہ کھل کر اس موضوع پر، یہ جو ہجوم بن کر یہ جو ایک رواج بن گیا ہے ہمارے ہاں، موب جسٹس، اور یہ جو لنچنگ ہے، یہ تو ہم بات کرتے تھے ہمارے پڑوس میں بھارت میں کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا واقعہ اور ایسے کئی واقعات ہمارے ہو چکے ہیں پہلے۔ تو یہ اس پہ جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، اور آپ کو میں کچھ اس کی جھلکیاں کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو کچھ کلپس دکھاؤں گا۔ آپ خود میرے ساتھ متفق ہوں گے کہ وہ بات جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، وہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بالآخر یہ کر دی ہے، اور یہ بڑی ہمت کی بات تھی۔ اور پھر کل جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں، ہمارے کولیگ ہیں شاہ زیب خانزادہ صاحب جیو نیوز پر، وہاں پہ بھی کچھ 2-3 امپورٹنٹ باتیں کی ہیں اسی حوالے سے۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے بحیثیت قوم، آج کا پروگرام جو ہے اسی موضوع کے اوپر ہے، اور بہت ضروری ہے بحیثیت قوم ہم آج کھل کر اس موضوع پہ بات کریں۔ تو میں پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس کلپ سے، جو ملک عدنان کے حوالے سے، جو کہ کولیگ تھا ان سری لنکن مینیجر کا، اور انہیں بچانے کی کوشش کی، ناکام کوشش تھی، لیکن بہادری دکھائی، اور یہی اصل چہرہ تھا ہمارا پاکستانیوں کا، اور اسلام کا بھی یہ اصل چہرہ ہے، وہ چہرہ جو صحیح اسلام کا چہرہ ہے، جو کہ انفارچونیٹلی وہ ہجوم سیالکوٹ میں دنیا کو دکھانے میں ناکام رہا، بلکہ بدنام کیا نہ صرف ہمارے عظیم مذہب کو، بلکہ پاکستان کو، پاکستانیت کو، ہمارے تشخص کو، قومی تشخص کو۔ اور یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ جو سیالکوٹ میں ہوا، یہ پاکستانی تشخص اور پاکستان کے نام پر حملہ تھا دنیا میں جو ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ کلپ دکھاتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا، ملک عدنان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد جو وزیر اعظم نے بات کی، ہم بحیثیت قوم ہم کہاں غلط جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو یہ بات، تقریر جو ہے وہ لمبی تھی، کوئی 17 منٹ کی تھی، لیکن یہ چند منٹس کی میں آپ کو کلپس دکھا رہا ہوں، جو کہ ایسی باتیں ہیں جو کم از کم ایک صحافی ہونے کے ناطے میرے خیال میں پہلے نہیں ہوئیں، جو کہ کھل کے ہونی چاہیے تھیں، اور ان کلپس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ باتیں بالآخر کر رہے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ ملک عدنان، آپ کو اپنے ملک کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمیں اتنے مشکل جو ہمیں تکلیف تھی، جو دیکھ کے جو اس ہجوم نے کیا ہے، جو آپ کو ایک آدمی کو دیکھ کے تو لوگوں کو بڑا انسانیت کے اندر ہمارا اعتماد بڑا دیکھ کے کہ ہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کسی کو بچانے کی کوشش کی۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ
تغمہ شجاعت بھی جب ہماری سیرمنی ہوگی 23 مارچ کو وہ بھی دلوائیں گے. اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کو لوگوں کو دکھائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ایسے جب یہ ملک کی بری پکچر پینٹ کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ ہندوستان میں اس کو بہت اٹھایا گیا, اور مجھے یہ بھی تکلیف ہے کیونکہ ہم جب ہندوستان میں دیکھتے ہیں جو کہ جب سے یہ BJP کی حکومت آئی ہے, جو مسلمانوں سے وہ کرتے ہیں وہاں, ان کو اس طرح کی جو موب لنچنگ جسے کہتے ہیں, وہاں پکڑ کے سڑکوں پہ مار دیا کہ جی گائے کا گوشت کسی نے کھایا, کسی کو کسی وجہ سے مار دیا, ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے. تو جب یہ ہوتا ہے تو وہاں سے وہ ان کی ٹی وی کے اوپر بڑے پروگرام ہے کہ دیکھیں جی یہ بھی یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں ایسے نہیں ہوتا. اور ایسے انشاءاللہ میں آپ کو جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ ایسے نہیں ہونے دیں گے آگے سے. یہ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کھل کے یہ باتیں آج کر دیں, اور میرے خیال میں اس لیول پر وزیر اعظم پاکستان کے مقام سے یہ باتیں شاید پہلے نہیں ہوئیں. ہمیں بحیثیت قوم سامنا کرنا ہے, یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں, اس کو ہم نے حل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنا ہے. یہی بات کل رات کو ہمارے کولیگ شاہزیب خانزادہ جیو نیوز پر ان کے پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی, لیکن اور وہ بھی کافی لمبی, کوئی 15-16 منٹ کا انٹرویو تھا, لیکن یہ صرف 2 منٹ, پونے 2 منٹ کی بات میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, بہت اہم ہے, جہاں پہ ایک جگہ پہ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے اس سے پاکستان کا دنیا میں بدنامی تو ہوئی ہے, لیکن ہم مذاق بھی بنے ہیں, کیونکہ ہم کوئی معمولی چھوٹے ملک نہیں ہیں اور یہ ہم مذاق بنے ہیں. یہ دیکھیں کیا ہمارے جو یوتھ ہے وہ آپ کو دیکھے گی اور انشاءاللہ یاد کرے گی کہ ایک ایسا بھی آدمی تھا جس نے حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا, کہ ایک انسان تھا جو حیوانوں کے سامنے کھڑا ہوا. میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا, اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا, میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی, کسی کو الزام لگا دیا, وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا, نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا, وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے. یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا اور آپ نے یہ الزام لگایا, آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ یہ تو کسی معاشرے میں نہیں ہوتا. تو یہ تو تماشا بن گیا ہمارے معاشرے میں, سب ڈرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا جی اس نے ان کی شان میں گستاخی کی ہے, سب ڈر جاتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑی بات وکیل ہی سامنے نہیں آتا, اور ججز نے, ہمیں پتہ ہے کہ ججز نے کہا نہیں جی ہم یہ کیس ہی نہیں سنتے, تو اسے کون ڈیفینڈ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں آج سارا پاکستان نے جو تماشا دیکھا ہے, سارا پاکستان آج یہ فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کے واقعہ اس ملک میں نہیں ہونے دینے. سیالکوٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے آج مجھے پیغام بھجوایا کہ وہ $1,00,000 انہوں نے اکٹھا کیا ہے پرینکا صاحب کے لیے, ان کی فیملی کو بھجوائیں گے, اور اس کی تنخواہ ہمیشہ کے لیے وہ دیں گے, ہر جو مہینے کی اس کی تنخواہ تھی. ساری تقریباً قوم عاشق رسول ہے, ہم سب اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, لیکن عاشق رسول ہیں تو اس کو ثابت آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلیں, ان کے راستے پہ چلیں. ان کا راستہ کدھر ہے, قوم کس طرف جا رہی ہے,
یہ جو حرکتیں ہیں، یہ جو بھی آپ نے اگر ان کی زندگی، ان کی پوری تاریخ پڑھ لیں، ان کی زندگی پڑھ لیں، ان کی سیرت سمجھ لیں، کوئی بھی ایسی حرکتیں نہ کرے اس معاشرے میں. تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ہم، اپنے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی، تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں جی یہ فلانا کافر ہے، فلانا کافر ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہوئی ہیں، ساری دنیا سے مجھے پیغامات آئے. جو ہمارے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے تھے، جو اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اتنے مجھے میسیجز آئیں کہ وہ اتنے شرمندہ تھے اس سے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جب وہ دیکھا کہ یہ اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے. جو باہر لوگ بیٹھے انہیں کیا پتہ اسلام کیا ہے؟ ان کو تو جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہ تو اسلام سے دور چلے جاتے ہیں. اور پھر پاکستان کو علیحدہ بدنامی اس سے ہمیں جو اٹھانی پڑی ہے. یہ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تھے جنہوں نے کھل کے یہ باتیں آج کر دیں، اور میرے خیال میں اس لیول پر وزیر اعظم پاکستان کے مقام سے یہ باتیں شاید پہلے نہیں ہوئیں. ہمیں بحیثیت قوم سامنا کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں، اس کو ہم نے حل کرنا ہے اور ہم نے اس کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنا ہے. یہی بات کل رات کو ہمارے کولیگ شاہ زیب خانزادہ جیو نیوز پر ان کے پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کی، لیکن جو اور وہ بھی کافی لمبی، کوئی 15-16 منٹ کا انٹرویو تھا، لیکن یہ صرف 2 منٹ، پونے 2 منٹ کی بات میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، بہت اہم ہے، جہاں پہ ایک جگہ پہ وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ کہا کہ جو سیالکوٹ میں ہوا ہے اس سے پاکستان کا دنیا میں بدنامی تو ہوئی ہے، لیکن ہم مذاق بھی بنے ہیں، کیونکہ ہم کوئی معمولی چھوٹے ملک نہیں ہیں اور یہ ہم مذاق بنے ہیں. یہ دیکھیں کیا ہم ملک ہیں، دنیا کی چند 6-7 طاقتیں ہیں، ان میں ہم شامل ہیں، 5 بڑا ملک ہے. ہم اپنے ملک کی طرح مذاق کے طور پہ تو نہیں ٹریٹ کر. جو بندہ اٹھتا ہے وہ اٹھ کے جو اپنا احتفاظ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ بھی بالکل واضح ہوں کہ دیکھیں، اوپینین، ایکسٹریم اوپینین رکھنا بھی لوگوں کا رائٹ ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی فرانس کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، آپ کا فلانے ملک کے ساتھ کر دیں گے، ایک اوپینین ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پرابلم. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بندوق اٹھا کے آ جائیں گے کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ سارے اس کے اوپر کریں. یہ وہ فرق ہے جو ریاست نے ملحوظ رکھا ہے. اب بات جو ہے وہ بیانیے کی ہے، اور بیانیہ جو ہے وہ ریاست نے اور معاشرے نے، پاکستانیوں نے اور ہماری ریاست جو سٹیٹ ہے اس نے مل کر بنانا ہے. لیکن کیسے بنانا ہے، یہ وفاقی وزیر کی جو خیالات ہیں اس پر یہ سنیں. نیریٹو تو تب سیٹ ہوگا نا جب کوئی لوگ جو ہیں ان کو اپنا متبادل بیانیہ دینے کی اجازت ہوگی. اگر کوئی متبادل بیانیہ دے اور اس کو کوئی دوسرے لوگ آ کے کر دیں گے تو مجھے آپ بتائیں کہ وہ کیا بیانیہ ہوگا. اگر جو جاوید غامدی صاحب جیسا جو اسکالر ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں آ سکتا، اگر مولانا حسن جان باغ ان پہ سوئسائڈ حملہ ہو جائے تو مجھے آپ بتائیے کہ بیانیہ کیسے بنے. تو پہلا کام تو حکومت اور ریاست کا جو ریاست کا ایک فرض ہے ٹورڈز دی سٹیزنز، وہ تو رائٹ ٹو لائف شور کرنا ہے. وہ ہوگا تو پھر آگے جو ہے اس کی ہوگا. بیانیہ بنانا سوسائٹی کا کام ہے اور بیانیے کے لیے ماحول فراہم کرنا وہ ریاست کا کام ہے. اور یہ دونوں اپنا اپنا کام کریں گے تو مینس کے اوپر قابو پا پائیں گے، اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر پائیں گے تو ظاہر ہے یہ مشکلات ہیں. ایک اور بات جو وفاقی وزیر اطلاعات نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں پاکستان میں ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جہاں پہ حتیٰ علماء کرام اب بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. دیکھیں یہ بات کیسے وفاقی وزیر نے بیان کی. جو جینون علماء کرام ہیں وہ بھی سچی بات ہے کہ ڈرتے ہیں. میری تو بڑے جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے لوگوں سے، باقی جو علماء ہیں ان سے جو گفتگو ہوتی ہے، جو جینون عالم ہیں، بڑے بڑے پیر خانے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو یہ سارے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے. اس پہ دیکھیں سوائے اس کے کہ ایک تگڑی پوزیشن حکومت، پورا میڈیا اور ملک ساتھ کھڑا ہو، اور کوئی راستہ نہیں ہے.
اور آخر میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بات کی میڈیا کی اور تذکرہ کیا 2007 میں جب لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا تو اس میں جو میڈیا کا کردار تھا، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ اس میں جو ریاست کام کر سکتی تھی وہ آگے شاید ریاست کام نہ کر سکی، جو ایک مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا تھا معاشرے کا، کیونکہ اس میں میڈیا کا جو کردار تھا شاید وہ مناسب نہیں تھا اور وہ منفی تھا۔ یہ کلپ دیکھیں۔ لال مسجد کے بعد جس طریقے سے میڈیا نے جو سلوک کیا ریاست کے ساتھ، اس سے بھی فرینکلی ایک سکیئر ہے کہ یہاں کوئی پتہ نہیں کب رائے عامہ چینج ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ایک پیچیدگی ہے نظام میں، لیکن اس کو کم کرنا بھی تو پھر حکومت ہی کا کام۔ یہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کا انٹرویو تھا کل رات کو، جو ہے اس کی میں نے آپ کو صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، جسٹ کلپس ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے، جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اب ہمیں پاکستان میں کرنی چاہیے، بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، اب یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آخر میں اپنے مہمانوں کی طرف جانے سے پہلے آپ کو صرف ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا اور اکثر جو ہے میں اپنے بھارتی دوستوں سے کہتا تھا کہ ہم پاکستان میں فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ 70 سالوں کے اندر کوئی انڈین، کوئی بھارتی مہمان پاکستان ایسا نہیں ہوا کہ وہ آیا ہو پاکستان اور اس کے ساتھ کسی پاکستانی نے بدسلوکی کی ہو یا اس پہ کوئی حملہ کیا ہو۔ یہ کبھی نہیں ہوا اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے پاکستانیوں کا، اور یہ میں ہمیشہ کہتا تھا۔ اور جب یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے تو آپ یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، اس سے ہماری جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے باشندے جو پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ تمام ممالک جو ہمارے دوست ہیں ان کے جو باشندے پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ ان کے ساتھ سلوک جو ہے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، 1979 میں 42 ایئرز ہو گئے ہیں، مکہ المکرمہ میں عرب سعودی مسلمان تھے جنہوں نے حملہ کیا حرم پہ اور وہاں پہ ہائی جیک کیا اور ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ان دنوں انٹرنیٹ نہیں تھا، ان دنوں ٹی وی چینلز نہیں تھے، تو افواہ یہ پھیل گئی کہ امریکہ نے مکہ المکرمہ پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ہجوم اسلام آباد میں، اس وقت یہ ریڈ زون نہیں تھی، داخل ہو گیا امریکی سفارت خانے میں اور وہاں پہ 4 معصوم جانوں کو لنچنگ کی ان کی اور ان کو قتل کی۔ 2 امریکی تھے اور 2 پاکستانی تھے۔ یہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بلکہ ابھی بھی جو یہاں پہ یو ایس ایمبیسی ہے وہاں پہ انہوں نے اسپیشلی ایک چھوٹا سا قبرستان بنایا ہوا ہے جہاں پہ وہ 4 کی تدفین ہوئی ہے، 2 کی کم از کم جو امریکی ہیں ان کی تدفین ہوئی ہے، باقی 2 پاکستانی تھے تو ان کی تدفین کہیں اور ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جس ملک کو ہم دشمن کہتے ہیں وہاں کے 70 سالوں سے لوگ آتے رہے ہیں یہاں پہ، ان کو ہم نے کبھی کچھ نہیں کیا، جو کہ اچھی بات ہے، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ لیکن جو دوست ممالک ہیں، سری لنکا ہو گیا، اس کے باشندے کے ساتھ ہم نے کیا کیا سیالکوٹ میں۔ پھر 2006 میں چائنیز، یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ چائنیز خواتین، یہ برقعے کے اندر چائنیز خواتین، ان کو کڈنیپ کیا گیا، اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے کڈنیپ کیا گیا اور ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا 2007 میں تفصیلات میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا۔ تو چائنا کے باشندے، امریکہ کے باشندے، سری لنکا کے باشندے، وہ ممالک جو ہمارے دوست، اتحادی، حلیف، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ اور یعنی بڑی ایک آئرنی ہے ہماری، میں اس کو کیا اس کا بیان کروں، میں صرف آپ کو آپ کے سامنے بس میں نے پیش کرنا تھا۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف چلتا ہوں۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارے یہاں، اس کو تبدیل کیسے کرنا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ ایکسپرٹس ہیں اس ٹاپک پہ۔ میرے ساتھ صبوغ سید صاحب ہیں جو کہ ہمارے کولیگ ہیں، صحافی ہیں، بڑی نظر ہے ان کی، گہری نظر ہے مذہبی معاملات پر۔ تو صبوغ سید صاحب آپ کا بڑا شکریہ، مجھے پتہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں بھی بڑے مصروف ہیں، آپ نے وقت نکالا۔ ساتھ ذکی خالد صاحب ہیں جو کہ ایڈیٹر ہیں پاکستان جیو اسٹریٹجک ریویو کے۔ ذکی صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اور مجھے لاہور سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں خواجہ خالد فاروق صاحب جو کہ ایکس ہیڈ ہیں نیکٹا کے اور ایکس آئی جی پولیس پنجاب رہ چکے ہیں۔ خواجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور انتظار بھی کیا، اور میں آپ ہی سے ہی بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے سیالکوٹ میں دیکھا ہے اس پہ اب جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب بھی بات کر رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات کی بھی بات ہم نے سنی ہے، یہ کھل کے اب ہم بات ہو رہی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے یہ جو موب جسٹس ہے مذہب کے نام پر، یہ اب ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سوال لیکن جو مشکل ہے وہ یہی ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کا سوال ہے، ایک پوری قوم کی ایک مائنڈ سیٹ کی، کیونکہ یہ بدنامی جو ہماری ہے یہ صرف دنیا میں نہیں ہو رہی بلکہ خود مسلم ممالک میں بھی ہو رہی ہے جہاں پہ شاید اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے
جس طرح کے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں. عاشق رسول پورا پاکستان ہے, ساری اسلامی دنیا ہے, لیکن وہاں پہ کہیں پہ بھی ایسے واقعات نہیں ہوتے جس طرح کے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مناسب ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر جو ہے ان کو اس طریقے سے اس حیوانیت کے ساتھ, اور حیوانیت کا لفظ آج پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان نے استعمال کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح ہجوم بن کر جو ہے سڑکوں پر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ قوم کا, کیونکہ اس کا تعلق کاؤنٹر ایکسٹریمزم سے بھی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم سے بھی ہے, بڑا مشکل سوال ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سیالکوٹ کا دلخراش واقعہ ہوا ہے. میں سچی بات ہے یہ جب سے واقعہ ہوا ہے میں بھی ڈپریشن میں ایک قسم کا پڑا ہوں کہ یار یہ ہمارے ملک میں ہو کیا ہے اور یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. ایک تو میں اس پہ اپنا اظہار افسوس بھی کرتا ہوں اور باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح پوری قوم میں جو میجورٹی کر رہی ہے ان کے ساتھ. دوسرا یہ بات ہے پیشتے اس کے کہ میں ادھر جو آپ نے مین جس میں بات کروں گا مختصر طور پر میں نے یہ کہوں گا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں کوئی 11 بجے کے قریب اس کو جو اس نے وہ ایک مینیجر تھا سری لنکا تھا, اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا, اس نے جو میرے ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں اور جو سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو میں نے ٹویٹ میں بھی اپنے لکھا ہے ان سے میری بات ہوئی اور انہوں نے فارمر چیئرمین سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس مینیجر اتنا ایفیشینٹ تھا کہ اس سے بیسیکلی وہی رن کرتا تھا اور اس نے فیکٹری کی اتنی اچھی مینجمنٹ کی اور امپروومنٹ کی کہ اس نے اس کو 8 بلین روپیز تک اس کی ایکسپورٹ کو پہنچا دیا. تو دیٹ واز اے کریڈٹ. باقی مینجمنٹ جو اچھا کام کرے گا تو ڈسپلنری تھوڑا بہت ہوگا. بہرحال جب ہوا اور افسوسناک واقعہ تو یہ کوئی 11:25 پہ میرا خیال جا کے پولیس کو 11 بجے یہ شروع ہوا, 11 سوا 11 کے درمیان, اور اس طرح وہ پولیس کو 15 پہ اطلاع ملی سیالکوٹ پولیس پہ کو, تو فوری طور پہ ایس پی نے وہ پوری نفری بھیجنا شروع کر دیا. 10-15 منٹ میں ساری پہنچی فورس اور آہستہ آہستہ فورس پہنچتی گئی اور بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے جہاں پہنچ کے صورتحال پہ قابو پایا اور کامیابی کے ساتھ فیکٹری کو اور باقی چیزوں کو نقصان ان سے بچا لیا. پھر اس کے بعد جو فالو اپ ہوا پولیس کا وہ گجرانا کی اور یہ خاص طور پہ سیالکوٹ کی وہ بہت اچھا ہوا کہ ودن 1 day اور 2 days جو انہوں نے کام پروفیشنلی کیا. نہیں خواجہ صاحب ایک سوال, خواجہ صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک بات ہو رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ شاید اس طرح سے انٹروین نہیں کر پائی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, اور بلکہ یہ جو ملک عدنان صاحب ہیں جنہوں نے کوشش کی بچانے کی, جو ان کے کولیگ بھی تھے فیکٹری میں کمپنی میں, تو وہی جو ہے اکیلے بچانے کی کوشش کرتے رہے. اور پولیس جو ہے کیونکہ وہی مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ اس طرح کے معاملات میں سب ڈر جاتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں وہ واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ موب جب زیادہ ہو اور چند بندے ہوں اس پر پہنچے ہو جلدی فوری طور پر, جس کو جو نزدیک تھا فوری پہنچا, تو وہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس طرح ہینڈل نہ کر سکے. نیچرلی وہ اتنے جو آپ نے جو بات آگے سے جو نشاندہی کی ہے کہ جو صورتحال آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پولیس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ایک لیک آف ڈیسیژن میکنگ ضرور ہوتی ہے اور اس میں جو سوئفٹ ایکشن جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا قانونی طور پر بھی وہ ریلکٹنٹ ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی سپورٹ لیکنگ ہو. بہرحال لیکن پوری فورس پہنچی ہے اور اتنی جلدی پہنچی ہے اور باقی فیکٹری بچی ہے, مینیجر بچا ہے. دیکھیے جو اصل بندہ تو وہ پہلے مار چکے تھے چھت کے اوپر ہی, اور ایسا ہی ہے. نہیں اور میں یہ بھی مینشن کروں گا خواجہ صاحب کہ ہماری جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں, پنجاب پولیس ہے, انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سب کو 140 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے, تو یہ کریڈٹ میں جاتا ہے ہماری پنجاب پولیس کا. اچھا میں کیونکہ ٹائم کی تھوڑی سی شارٹیج ہے, میں خواجہ صاحب آپ سے جو کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر کیا پرپوز کرتے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے حوالے سے؟ یہ بڑا گھمبیر مسئلہ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان جب بنایا گیا تھا 2014 میں دسمبر میں, اور یہ ایسا سیکنڈ تھا پلان جس کو پوری پارلیمنٹ میں اپروول بھی ہو گئی تھی. اس میں یہ مائنڈ اپلائی کیا گیا حالات کے مطابق. اس میں 20 پوائنٹ دیے گئے
اور اس میں کچھ تو کائنیٹک یعنی کہ فورس یوز کرنے کے متعلق تھے اور زیادہ فاتحری کے بیک گراؤنڈ میں تھا اس حوالے سے. اور اس میں جو ریلیونٹ جو چیز تھی اس میں چند ایک باقی صوبوں کے متعلق یا کوئی سول سائٹ پہ بھی تھا. سول سائٹ پہ انفارچونیٹلی اتنا کام نہیں ہوا جس میں ایجوکیشن، مدرسہ اور ان جو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کا سوسائٹیز بننی چاہیے، اس پہ ہم سلو رہے. اور ایک اور لاسٹ اس کا پوائنٹ تھا 20واں کہ جی اس کی ریویمپنگ اینڈ ریفارمنگ دا کرمنل جسٹس سسٹم. اس میں دیکھیں جو کہ ہمارے جو سسٹم ہے جس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں، جو کیسز چلتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ڈیلیٹ، پھر اس کے بعد جو سسٹم میں چلتا ہے بیس پہ الٹیمیٹ یا چھوٹ جاتے ہیں یا انصاف ملتا ہی نہیں ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ جو آپ کے یہ جو آپ بات کریں یہ بڑا لمبا کوشچن ہے کہ جی یہ کہ مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ جو ہے راتوں رات نہیں ہوتا. یہ ابھی تک موسٹلی جب کو ایکشن ہوئے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ہوئے ہیں، جس میں انتظامیہ نے یا پولیس نے یا فوج نے جس نے بھی کیا ہے جس کی ضرورت تھی. لیکن جو دوسرا جو ہے مائنڈ سیٹ کا، وہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے اہم چیز ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان میں اکٹھے ہو کر اس کو غور و خوض کرنا چاہیے پارلیمنٹ میں، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ایشو پہ کم ایک ایشو پہ وہ اکٹھے ہوں اور ایک لائے عمل جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم بنایا جائے اور اس پہ عمل درآمد کیا جائے. کیونکہ اس طرح یہ جو ہوتا ہے کہ یہ پھر یہ ایک ایسا نیشنل ایشو ہے، کل کو کوئی پارٹی پاور آ جائے گی. بالکل. اچھا خواجہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں اب پاکستانی سیاست میں، یہ اس وقت اس طرح کا کنسنسس بلڈ کیا جا سکتا ہے اور ممکن ہے؟ مشکل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں مشکل ہے. یہ جو کئی ایسے کئی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کہ حکومت جو وقت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا اس کا جلدی تختہ الٹے. یہ ہمارا ایک ہے، لیکن اب ایفرٹ تو کرنی ہے. کس نے کرنی ہے؟ یا سب نے مل کے کرنی ہے. جس طرح نیشنل سیکورٹی بالکل ایسے ہی ہے. خواجہ صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا معذرت بس چاہ رہا ہوں کہ میں اس وقت اپنے باقی مہمانوں کی طرف چل رہا ہوں، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. خواجہ خالد فاروق صاحب ایکس ہیڈ ہیں نیکٹا کے، اور انہوں نے کنسنسس بلڈنگ کی جو بات کی وہ بہت ہے. سبق صحیح صاحب، مشکل سوال ہے مائنڈ سیٹ چینج کا. دیکھیں مائنڈ سیٹ چینج ایک تو یہ نا کہ ہم اوپر سے کریں، اور ایک یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ خراب کہاں سے ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ اس فیکٹری میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ جو تماشا دیکھ رہے تھے، ایک وہ جو قتل عام کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ایک وہ تھے جو بچانے کی کوشش کر رہے تھے. ملک عدنان کسی کا تربیت یافتہ آدمی تھا نا، اس کی ماں نے اس کو سکھایا ہوگا کہ بیٹا انسانیت کیا چیز ہوتی ہے. اس کے باپ نے گھر میں کوئی انسانیت پر مبنی باتیں کی ہوں گی، جس کے نتیجے میں ملک عدنان کا اور باقی جو 3 دوست ہیں ان کا یہ ذہن بنا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کا گھر سب سے بنیادی تربیت گاہ ہے کہ جہاں سے آپ بچے کو مائنڈ دیتے ہیں. آپ بچے کو بتاتے ہیں کہ بیٹا مذہب کا تعلق آپ کے اخلاقی نظام کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ مذہب پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اچھے انسان بنیں گے. آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ سمجھاتی ہے، پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے کہ بیٹا آپ نے معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بننا ہے. آپ کے پروفیشن سے ملک اور قوم کو فائدہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آگے اگلا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ہمارے پاس آتا ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہم سب سے جو بنیادی یونٹ ہے گھر کا، اسے ہم مس کر جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس گھر میں بچے کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بچے کے اوپر اپنی سوچ اور فکر مسلط کی جاتی ہوگی، اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا جاتا ہوگا، بچے کا سب سے بڑا غصہ اس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. جب اس کو گھٹن کا ماحول ملتا ہے نا، تو وہ آگے کہیں بھی بڑھ نہیں سکتا. نہ وہ اچھا انسان بن سکتا ہے، نہ اچھا پاکستانی بن سکتا ہے، نہ ہی اچھا مسلمان بن سکتا ہے. تو بیسک پرابلم وہاں پر ہے. جب لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ پالیسی بنا دیں، یہ کون سی پالیسیاں بنانی ہیں آپ نے؟ 73 کا کانسٹیٹیوشن آپ نے بنا لیا، قرارداد مقاصد آپ نے بنا لی، نیشنل ایکشن پلان آپ نے بنا لیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے بنا لی ہے، وفاقی شرعی عدالت آپ نے بنا لی ہے، کسی کو آپ نے کافر قرار دے دیا، کسی کو گمراہ قرار دے دیا. ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، آپ مطمئن ہی نہیں ہو رہے. مطمئن اس لیے نہیں ہو رہے کہ آپ ایک مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک محاذ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، آپ کا عقیدہ آپ سے چھیننا چاہتی ہے، آپ کا کلچر آپ سے چھیننا چاہتی ہے. عجیب و غریب ہمارے نفسیاتی امراض ہیں. تو جب ہم اس قسم کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے اندر رہیں گے تو اسٹیٹ ساری مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو بیسک یونٹ ہے ہمارے گھر کا، وہاں سے یہ چیز پیدا کریں. بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے،
بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، صرف ان کو گندم بھی نہیں کھلانی ہوتی، ان کے دماغ میں کوئی فکر بھی ڈالنی ہوتی. تو جب تک آپ ان ساری چیزوں کو ملا کے نہیں کریں گے سوسائٹی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی. تو بیسک انسٹیٹیوشن کو ٹھیک کیجئے، وہ جو گھر ہے، تو گھر ٹھیک ہوگا. دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں میں 2 منٹ میں ایک بات مختصر اور کرنا چاہوں گا کہ ایک بچہ پروڈکٹ ہوتا ہے پوری سوسائٹی کی. ماں باپ اس کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اس کو پیدا کرتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں، اسکول بھیج دیتے ہیں. اسکول کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اچھا پیشہ ور بنے، کل سوسائٹی پر بوجھ نہ بنے. اس کے بعد اس کو اپنے مذہبی معلم کے پاس بھیجیں جو اس کو کردار اور اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. وہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرے اور سوسائٹی کے ساتھ بھی رابطہ قائم کرے. تو آپ 3 مل کر ایک بچہ پیدا کرتے ہیں. تو جب یہ تینوں اچھے نہیں ہوں گے نا تو پھر بچہ ایسے ہی پیدا ہوگا جیسے فیکٹری کے ملازمین تماشا دیکھ رہے تھے، فیکٹری کے ملازمین قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے. نہ انہیں اسلام کا پتہ تھا، نہ انہیں قرآن کا پتہ تھا. انہیں اس چیز کا ہی نہیں پتہ کہ ایک بندہ جس کو اسلامی تعلیمات کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. جو خود ہی اس پر الزام لگایا، خود ہی انہوں نے اس کو سزا دی، خود ہی وکیل بنے، خود ہی جج بنے اور خود ہی دروغہ بھی بن گئے. تو مجھے بتائیں ایسی سوسائٹی کو آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے جو وفاقی وزیر اطلاعات صاحب نے بھی کل انٹرویو میں ذکر کیا علماء کرام کا ڈر کے حوالے سے. وہ میں جواب وہ سوال بھی اور جواب بھی آپ سے لیتا ہوں. لیکن ذکی صاحب یہ جو بات کی ہے سبق سعید صاحب نے، اس میں پھر بات آتا ہے بیانیے بنانے کا. قوانین موجود ہے، سب کچھ ہے، ریاست کی جذب. اور ریاست سے میرا مراد ہے گورنمنٹ بھی، اسٹیٹ ادارے، سوسائٹی، سب، یعنی میڈیا، ہم سب یہ ریاست جو ہے. تو بیانیہ اور وفاقی وزیر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بیانیہ بنانا ہے لیکن یہ ریاست بنائے گی اور پھر اسے انفورس بھی کرے گی. تو ہم اس چیز پہ تو بڑے کمزور رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ آئی ایگری ود اٹ. دیکھیں خواجہ خالد صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس میں ایک شک تھی، اس میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ ایکسٹریمزم ان پنجاب ول بی ڈیلٹ ود. اس کی جو موٹے موٹے الفاظ ہیں. اس کے بعد نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آلریڈی ایک ایگزسٹنگ ہے 2018 to 2023 جو ابھی بھی منسٹری آف انٹیریئر کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا کہ ایکسٹریمزم از اے مینس جس کو ہم نے بڑے ٹھوس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کیونکہ اٹ از ایکسٹریمزم جو آگے ٹیررزم کو فمنٹ کرتی ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان پروفیشنل ٹریننگ اور مینٹورنگ کرتا تھا عرب کنٹریز کی جو ہمارے برادرانہ ممالک ہیں. اب وقت آ گیا کہ اس واقعے سے ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی ہے کہ ہماری ڈومیسٹک ایکسٹریمزم کین ڈائریکٹلی امپیکٹ آر فارن پالیسی. تو اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے دوست ممالک کے باشندے مارے جا رہے ہیں. جی بالکل. اور آپ نے جو ایک ہسٹوریکل آپ نے ایک سمری بیان کی تھی وہ بالکل ایک ریگریٹیبل حقیقت ہے کہ چائنا ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یو ایس ہو گیا، جو بھی. میرے خیال سے اٹ وڈ ناٹ بی بیڈ کہ اگر ہمارے جو علماء کرام ہیں جو ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہماری جو ریاست ہے جتنے بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ویدر دے آر ان دا گورنمنٹ اور ان دی اپوزیشن، عرب کنٹریز کا ایک بڑا اچھا ماڈل رہا ہے. اگر آپ ایجپٹ میں جائیں، میرا خود بچپن یو ای میں گزرا ہے، وہاں پہ جو ریاست ہے وہ ایک خطبہ ڈرافٹ کرتی ہے اور وہ تمام مساجد میں، وہ کسی بھی شہر کسی بھی گلی میں ہو، ایک یونیفائڈ خطبہ ڈیلیور کیا جاتا ہے جس میں ویلیوز اور مورل سکھائے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ لوگوں میں ہارمنی، برداشت، میانہ روی، ٹالرنس، یہ چیزیں کیسے انکلکیٹ کی جا سکتی ہیں. اور یہ عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے، ترکی میں بھی ہے، ملیشیا میں بھی ہے، انڈونیشیا میں بھی ہے اور سینٹرل ایشین مسلمان ریپبلک. جی بالکل. سو دا کور آف دی ایشو از کہ اگر ہم دا اسٹیٹ ول ہیو ٹو بی دی اونلی اتھارٹی وچ از مینیجنگ دا نیریٹو. کیونکہ ریاست کے پاس ہی اختیار ہے کہ وہ بیانیے کو ڈائریکٹ کرے. اگر اس کے جو نیچے لیول پہ ہم جس طرح ٹاپ ڈاؤن کی ماڈل کی بات کرتے ہیں، جس طرح سبوق سید صاحب نے بھی کہا، جو ہمارے جو نیچے لیول پہ لوگ ہیں، جس طرح میں ایک عام شہری ہوں، مجھے شاید میں گھر سے باہر چلا جاؤں تو میں شاید ایسی صحبت میں بیٹھتا ہوں یا ایسے لوگوں سے میں اثر و رسوخ میں ان کے آ جاتا ہوں جن کے خیالات بہت ریڈیکل ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے کہ میں اپنے جس علاقے کی مسجد میں جا رہا ہوں یا میں جس دوست سے مل رہا ہوں، وہ سب، میں جس سے بھی ملوں، وہ سب ایک ہی بات کہیں کہ یار ہم سب نے ایک ہی بیان سنا ہے اس جمعے کو یا اس سرمن میں کہ انہوں نے بات کی کہ تمام لوگوں کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ اس کو رسپیکٹ کریں، ریگارڈ کریں اور پلورالٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ پروموٹ کریں. ذکی آپ بات کر رہے ہیں بیسکلی جو آپ نے مثال دی ہے بھی یہ سارے مسلمان ممالک کی، وہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ریلیجن کو، مذہب کو ریگولیٹ کرتی ہے اور مذہب جو ہے ریاست کے ساتھ ہونا چاہیے جڑا ہوا، نہ کہ مختلف گروپس کے ساتھ اور ایسے گروپس جو کہ پھر اس کا غلط استعمال کریں. تو یہ بڑی اہم بات کی ہے ذکی صاحب نے جو ہے. تو یہ ہم نے ہمارے یہاں کوشش، مجھے یاد پڑتا ہوئی تھی،
ہم نے بہت چھوٹی سی سٹیپس لیے تھے, مثال کے طور پہ اسپیکر کا استعمال ریگولیٹ کرنا طریقے سے کہ کس وقت استعمال ہونی ہے, یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں, لیکن ہم رک گئے ایک جگہ پہ آ کے. وہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں احمد قریشی صاحب, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے. مثال کے طور پر آپ نے سوسائٹی کے اندر کوئی کام کرنا ہے تو ہمارے ہاں یہ عادت بن چکی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو نہیں بلایا جاتا. مطلب ہے کہ آپ نے اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ کی پوری ایک ٹیم ہے نا, تو آپ از خود سوچیں اور ٹیم سے مشاورت ہی نہ کریں, ان سے اس کے بلیک اینڈ وائٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش نہ کریں, تو پھر تو کام کبھی بھی نہیں ہوتا. پاکستان میں علماء اکرام کو اکٹھا کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ آپ لوگ مشاورت میں آئیں, اپنا مشورہ دیں کہ اس ساری چیزوں سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں. آپ کو پتہ آپ نے پیغام پاکستان بھی بنایا, اس کے اندر بہت سے سوالات ابھی تک موجود ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے مزید بھی کی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 2014 پاکستان کی ہسٹری کا ایک بڑا اہم دن تھا. جس طرح آج کل ہم ایک ایسے سانحے سے گزر رہے ہیں, ہر پاکستانی اس ایشو کو ڈسکس کر رہا ہے, یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, ہر جگہ پر یہی مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے کہ سیالکوٹ والے بندے کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا آخر ہم نے. تو 2014 ایک ایسا دسمبر کا مہینہ تھا اور پاکستان کے لیے انتہائی بدقسمت دن 16 دسمبر کا, کہ سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں اب ہمیں نا لکیر کھینچ دینی چاہیے اور ہمیں کلیئر کر دینا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی. پاکستان کی عسکری قیادت, پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کی مذہبی قیادت, سب لوگ اکٹھے بیٹھے. نیشنل ایکشن پلان اس کی صورت میں یہاں پر ہمارے سامنے آیا تھا. ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شاید ہمارے 146 بچے تھے, ٹھیک ہے بہت دکھ ہوا, ہم نے بہت صدمہ جھیلا, بڑی مشکل سے برداشت کیا, لیکن انہوں نے 146 بچوں کے خون کے صدقے میں کم از کم پاکستانی اکٹھے تو ہوئے. یہ باتیں تو کم از کم بند ہوئیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں. لیکن آج تو لگ رہا ہے سبوک, آج ہم لگ رہا ہے جی, آج 7 سال بعد دوبارہ لگ رہا ہے کہ ہم 2013 میں دوبارہ چلے گئے. بالکل آپ صورتحال ایسی آ چکی ہے کہ ہم نہ دہشت گردی کنٹرول کر سکے, نہ فرقہ واریت کی گز بلکہ شاید میں کہہ رہا ہوں کہ واپس آ رہی ہے, واپس چیز آ رہی ہیں. اچھا میرے پاس 3-4 منٹس ہیں. خواجہ خالد فاروق صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی تھی کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ کنسنسس بلڈنگ کا, اور انہوں نے یہ بھی بڑے کھل کے بلنٹلی یہ بھی کہہ دیا کہ اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے جو پولیٹیکل جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, بڑا مشکل کام ہے یونائٹ کرنا. خیر یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ریاست کا کام ہے. ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا اختتام سے پہلے, جو وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی کل ذکر کیا انٹرویو میں, اور وہ ہے کہ ہمارے علماء کرام بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بات بھی کی ہے کئی مختلف مکاتب فکر کہ اکثر بہت ہمارے علماء کرام ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے اس موضوع پہ جس پہ ہم بیٹھ کے اس وقت, اور خواجہ صاحب بھی جب ہمارے ساتھ تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے ساری. تو یہ مطلب یہ اس پہ تھوڑا سا بتائیں نا. اصل میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے جی ہمارے علماء کرام, کیونکہ جب ریاست کسی ایک مذہبی بیانی کو لے لے گی تو نتیجے کے طور پر دوسرا فریق بھی چاہے گا کہ اس کے فرقے کو بھی لیا جائے, تیسرا بھی چاہے گا اس کے فرقے کو لیا جائے. ریاست کا کوئی کام نہیں ہوتا کہ وہ مذہب کو ریگولیٹ بھی نہیں کرتی, وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. یہاں پر ہندو ہے, اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کا مندر ہے. آپ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا, انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں, چرچ میں جائیں, مندر میں جائیں, آپ کے عقیدے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ریاستوں کو عقیدوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ اس کو مسلمان بنانا ہے, اس کو کافر بنانا ہے, اس کو یہودی بنانا ہے. یہ ہمارا کام نہیں, یہ سوسائٹی کا کام ہے. اس ملک میں ہندو بھی رہیں, اس میں سکھ بھی رہیں, مسلمان بھی رہیں, شیعہ بھی رہیں, سنی بھی رہیں, یہودی بھی رہیں, کیوں نہیں, ان کا حق رائٹ بنتا ہے. اور ہیں آپ کا الیکشن کمیشن آپ کو تھا بطور ووٹر رجسٹر ہیں, وہ یہاں پر یہودی بھی رجسٹر ہیں, تو ان سب کو یہاں پر رہنا چاہیے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ریاست کا کام ہے کہ مسجد کسی کو چاہیے تو ان کو مسجد دے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. ریاست کا یہ کام ہوتا ہے. لیکن علماء اکرام خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہی علماء اکرام نے مقرر شعلہ بیان بن کر پوری سوسائٹی کو فرقوں کے خلاف اس حد تک اکسایا ہے کہ آج جب وہ سمجھتے ہیں نا کہ اب ہم نے لوگوں کو اگر نیچے لانے کی کوشش کی تو ان کے اندر سے لوگ اٹھیں گے, ان پر حملے کریں گے. اور پاکستان میں یہ ہو چکا. پاکستان کے ایک مذہبی جماعت کے رہنما کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ ایک بڑے محاذ کے اندر ملی یکجہتی کونسل کے اندر جا کر بیٹھ گئے تھے. اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ یہ تو ہماری بنیادی فکر سے اختلاف ہے. ان کو گولیاں مار دی گئی. یہاں اسلام آباد میں قتل ہوا تھا, یہ 96-97 کی بات ہے. تو اس طرح کی صورتحال یہاں پر پیدا ہو جاتی ہے. تو مولوی حضرات پہلے لوگوں کو کھمبے پہ چڑھاتے ہیں, جب وہ کھمبے پہ چڑھ جاتے ہیں اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو نیچے کیسے اتاریں. تو علماء ڈر اس لیے رہے ہیں کہ جو اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو نیچے کیسے لانا ہے. بالکل, تو یہ پرابلم ہے. وقت بالکل ختم ہے. سبوک صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے. جسٹ ویری کوئکلی ان 30-40 سیکنڈ ذکی, ویری کوئکلی کہ اس وقت اف یو آر این ایڈوائزر, اس وقت ہمیں کیا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اسٹیپس تو بہت سارے ہیں, فرسٹ اسٹیپ اونلی, فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وہ نیریٹو
پہلے شیپ کرنا. ایبسلیوٹلی، اینڈ آئی تھنک کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی پالیسی میکرز ہیں دے آر ویری ایکسپیرینسڈ پیپل، وہ ٹاپ ایچلونس پہ جو ہیں. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ جو ریلیجس ہمارے ریپرزینٹیوز ہیں ان کو ان ڈسکشنز میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، نیشنل سیکورٹی کی ڈسکشنز پہ. تو اگر وہ جو ریلیجس کمپوننٹ ہے اس کو ہم شامل کریں گے تو آئی تھنک اٹ وڈ ٹرولی بیکم اے ہول آف گورنمنٹ اپروچ، اور شاید انشاءاللہ سب مل بیٹھ کے اگر ایک اکتفا کر سکتے ہیں خیریت سے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بات آگے بڑھ سکے. اسی پہ ختم کرتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں سبق سید صاحب کا، معروف صحافی ہیں، ذکی خالد صاحب کا، پالیسی انالسٹ ہیں، ایڈیٹر ہیں پاکستان جیو اسٹریٹجک ریویو کے، اور خواجہ خالد فاروق صاحب میرے ساتھ تھے پروگرام کے پہلے حصے میں، ایکس ہیڈ ہیں نیکٹا کے. کل آپ سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.